الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. تمام تر تعریفات تحمیدات کبریائی برائی اس ایک اللہ کے لیے جو پوری کائنات کا خالق مالک رازق ہے داتا ہے دستگیر ہے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں میرے اور آپ کے دل کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. سامعین محترم، میں آپ کے سامنے کوئی لمبی چوڑی گفتگو تو نہیں کروں گا، مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کی توجہ وہ میری طرف ہونی چاہیے. اللہ سے دعا ہے جو میں بیان کروں اس پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس کو اپنا یہ محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا یہ جائزہ لینا چاہیے کہ اس نے قیامت کے دن کے لیے کیا بھیج رکھا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ نے پھر کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تمہارے سارے اعمال سے خوب اچھی طرح واقف ہے. اس آیت میں اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے فرمایا کہ اے ایمان والوں، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں جو ایمان لے آئے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. میرے بھائیو، یہ جو اللہ کا ڈر بندے کے دل میں آ جانا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. جس بندے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا ڈر آ جائے تو میرے بھائیو وہی بندہ کامیاب ہے، اسی کے لیے اللہ نے کامیابی رکھی ہے. اور جو بندہ اللہ کے اس فضل سے، اللہ کی اس رحمت سے محروم ہے تو اس کا حال بھی آپ کے سامنے ہے. جس بندے کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے وہ بندہ میرے بھائیو اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا. وہ کوئی بھی گناہ کرے گا تو اسے کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا، وہ آرام سے وہ گناہ کر دے گا، اس کو کوئی خبر بھی نہیں ہوگی کہ میں نے یہ گناہ کیا بھی ہے یا نہیں کیا. تو میرے بھائیو اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کیجیے، اللہ کا خوف پیدا کیجیے. ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہوگا تو ہمارا رجحان نیکی کی طرف ہوگا، ہمارا شوق نیکی کی طرف بڑھے گا، ہم کوئی نیکی کر پائیں. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر شخص کو اپنا یہ محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنی احتسابی کرنی چاہیے کہ اس نے قیامت کے دن کے لیے کیا کچھ بھیج رکھا ہے. اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے کہ اے بندے، کیا تجھے قیامت کا دن یاد ہے؟ کیا تجھے آخرت یاد ہے؟ کیا تجھے جنت اور جہنم یاد ہے؟ اے بندے، کیا تجھے میری ملاقات یاد ہے کہ تو نے ایک دن مجھ سے ملنا ہے؟ اگر اے بندے تجھے یہ ساری چیزیں یاد ہے تو اپنے اعمال کو دیکھ
اپنا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کر کے تو نے قیامت کے دن کے لیے کیا کچھ بھیج رکھا ہے، کیا تیاری کر رکھی ہے آخرت کی۔ اگر تجھے میری ملاقات یاد ہے میرے بھائی، اس دنیا میں آ جانا ہی ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں آنے کے بعد اس دنیا میں رہتے ہوئے مشکلات کے باوجود، ہر قسم کی پریشانیوں کے باوجود، ہر قسم کی آزمائشوں کے باوجود قیامت کے لیے کچھ بھیج دینا، آخرت کے لیے کچھ بھیج دینا، یہ ہماری زندگیوں کا اصل مقصد اور اصل مشن ہے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کا ڈر یہ ہمیں کامیابی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ آج ہم اپنے اس مقصد کو میرے بھائیو بلا گئے ہیں کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں کہ یار اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی میرے بھائیو اللہ کی عبادت ہے، اور ہم بھی اکاڑے ہیں۔ ہمارے افعال کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہی ہمارے دلوں سے ختم ہو گیا ہے۔ ہم پوری کوئی رات شادی پر بیٹھے رہیں گے، ایک دو بار جائیں گے شادی کو، لیکن صبح کی ہم نماز ہی نہیں پڑھتے۔ ہمیں نماز کے لیے آنکھ ہی نہیں ہماری کھلتی۔ میں بھائی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر ختم ہو گیا، اللہ کا خوف ختم ہو گیا۔ ہمارے اندر بندوں کا ڈر ہے کہ یار شادی پڑھنا گیا تو بندے کہیں گے وہ بڑا کرتا تھا، بڑا کرتا ہے، یہ میں وہ شادی پہ آئے۔ میرے بھائی ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں، بندوں کا ڈر ہے، بندوں کی باتوں کا ڈر ہے، بندوں کے کہنے کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہمارے اندر۔ میرے بھائی ہمارے اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کیجیے۔ اسی لیے اللہ نے آیت کے شروع میں کہا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے ہو۔ میرے بھائی اگر ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہوگا تو ہم قیامت کے دن کی فکر کریں گے، ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہوگا تو ہم آخرت کی تیاری کے لیے سوچیں گے۔ اگر انسان بے ڈر ہے، اس کو کوئی ڈر نہیں ہے تو وہ قیامت کی فکر نہیں کرے گا۔ اور سب سے بڑی بات کہ لوگ اس دنیا کے پیچھے پڑے ہیں جس دنیا کے بارے میں اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ میرے بھائیو وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہماری ہر ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اے بندے میری نظر میں دنیا کچھ بھی نہیں ہے، میں اس کو کوئی حیثیت نہیں دیتا، یہ دنیا میری نظر میں دھوکے کا سامان ہے۔ میرے بھائیو وہ اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ میری نظر میں یہ دنیا کچھ نہیں ہے، تو ہم بھی اتنی اہمیت دیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کو۔ ہماری اتنے کیوں حیثیت ہے اس دنیا کے بارے میں؟ اگر ہمارا رات ہی نہیں اس دنیا کو کچھ سمجھتا، ہم بھی اس دھوکے کے سامان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اے بھائیو یہ دنیا یہ ایک مسافر خانہ ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، ہمیں اس آتے جاتے ہوئے مسافر سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو مثال ایک مسافر کی طرح دی ہے کہ جس طرح ایک مسافر اپنی منزل کی طرف نکلتا ہے، راستے میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری مثال اس مسافر کی طرح ہے، میری منزل آخرت ہے، میرا جو اصل گھر ہے وہ میرا آخرت کا گھر ہے۔ یہ تو دنیا میں جس طرح ایک مسافر تھوڑی دیر کے لیے پڑاؤ ڈالتا ہے، میں بھی اس دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے، میری منزل آخرت ہے۔ میرے بھائیو یہ وہ نبی ہمیں کہہ رہا ہے کہ جس کی محبت سے ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، جس کی محبت میں ہم بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، وہ نبی ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ یہ زندگی کچھ نہیں ہے، میری نظر میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو ہمارے دلوں میں اس دنیا کی زینت کیوں بڑی ہوئی ہے؟ ہم بھی اتنی حیثیت دیتے ہیں، ہمارے دلوں میں اتنی اہمیت کیوں ہے اس دنیا کی؟ اگر ہمارا نبی کہہ رہا ہے کہ میری نظر میں دنیا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انسان کو دیکھ لیں پوری زندگی مال اکٹھا کرتا رہتا ہے،
اور جب سارا مال اکٹھا کر لیتا ہے، اپنی پوری جوانی اس مال اکٹھے کرنے پر لگا دیتا ہے، اور جب اس مال پر عیش کرنے کا وقت آتا ہے تو فرشتہ اس کی موت کو دستک دیتے ہوئے اس کی روح بھی قبض کر لیتا ہے، خود یہ چلا جاتا ہے، اور جو اس نے کمایا ہوتا ہے اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے، وہ سارا مال اپنے بچھڑوں کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور خود اس کو ایک لقمہ کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا اپنے مال سے۔ میرے بھائیو، یہ ہے بندے کی حیثیت۔ آج اپنے رب کو راضی کر لیں۔ میرے بھائی، یہ موقع ہے۔ آپ اکثر یہ خبریں سنتے رہتے ہیں کہ آج فلاں جگہ پر زلزلہ آیا، کتنی بڑی بلڈنگیں ساری گر گئی، کتنے اس میں میرے بھائی افراد ہوتے ہیں، سارے موت کا شکار ہو جاتے ہیں، کتنے پوری بس بندوں سے بھری ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، خبر ملتی ہے ایک آدمی نہیں بچا، سارے موت کا شکار۔ یہ میرے بھائی، یہ عبرت کی باتیں کس کے لیے ہیں؟ ہمارے لیے ہے۔ اللہ ہمیں یہ بتا کر، یہ عبرت کی باتیں ہمیں یہ دکھا کر ہم سے آخرت کی یاد ادا کروانا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ اے سونے والے، اپنے رب کو راضی کر کے سو، کیا پتا کہ تیری صبح ہو یا نہ ہو صبح۔ آج تو کسی مسلمان سے ہی پوچھا جائے کہ تم چھپ کر گناہ کیوں کرتے ہو، تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں چھپ کر اس لیے گناہ کرتا ہوں، میں لوگوں کے سامنے شراب پیوں گا تو مجھے علاقے کی جیل اٹھا کر، علاقے کی پولیس اٹھا کر مجھے جیل میں ڈال دے گی، میں سب کے سامنے بدکاری کروں گا تو لوگ مجھے مار کے مار دیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، بندہ کہتا ہے کہ میں چھپ کر اس لیے گناہ کرتا ہوں کہ مجھے لوگوں سے ڈر لگتا ہے، میں چھپ کر اس لیے گناہ کرتا ہوں کہ مجھے جیل سے ڈر لگتا ہے، پولیس سے ڈر لگتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جب چھپ کر گناہ کرتے تو اس سے پوری کائنات کے خالق سے ڈر نہیں لگتا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جو نہیں دیکھتے اس سے یہ ڈرتا ہے، جو ہر وقت، ہر حال میں، ہر کیفیت میں اس کو دیکھتا رہتا ہے، اس سے یہ ڈرتا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کیا، اللہ کا خوف پیدا کیا۔ اگر ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہوگا تو پوری کائنات کا ڈر چلا جائے گا، پوری مخلوقات کا ڈر نکل جائے گا، کیونکہ دل میں ایک ہی ڈر ہو سکتا ہے، یا تو ڈر اللہ کا ہوگا یا وہ ڈر مخلوقات میں سے کسی کا ہوگا۔ تو ہمیں میرے بھائیو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کس کا ڈر ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، یہ ان صحابی کی میں بات بتا رہا ہوں، سنانے والا ہوں، جن سے میرے بھائیو اللہ راضی ہے، رضی اللہ، اللہ راضی ہے عنہ اس سے۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ گھر میں بیٹھے ہیں، اچانک رونے لگتے ہیں، گھر کے افراد جمع ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی مسئلہ بن گیا ہے جس کی وجہ سے رو رہے؟ کہتے ہیں نہیں، کوئی مسئلہ نہیں بنا۔ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی جسم میں تکلیف آ گئی جس کی وجہ سے رو رہے ہو؟ کہتے ہیں نہیں، کوئی تکلیف نہیں آئی۔ پھر پوچھتے ہیں کہ کیوں روتے ہو؟ تو سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں کہ مجھے اپنی قبر یاد آ گئی، مجھے اپنا مرنا یاد آ گیا، مجھے اپنا موت کا وقت یاد آ گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ وہ صحابی ہیں جن کے پاس جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، یہ وہ صحابی ہیں جن کی جنت پکی ہے، یہ وہ صحابی ہیں جن سے میرے بھائیوں اللہ راضی ہے، وہ آخرت کو یاد کر کے رو پڑتے ہیں۔ اور ہم نے میرے بھائیوں کبھی آخرت کو یاد کر کے اللہ کے سامنے آنسو بہائے ہیں؟ ہم نے کبھی اپنی آخرت کو یاد کیا ہے؟ ہم نے کبھی اپنے مرنے کے وقت کو یاد کیا ہے؟ قبر کو یاد کیا ہے؟ اپنی موت کو یاد کیا ہے؟ میرے بھائی، صحابہ تو وہ تھے جو نیکیاں کر کے رونے پڑتے تھے، ہم تو کبھی گناہ کر کے بھی نہیں روئے۔ میرے بھائیو، اپنا محاسبہ کیجیے، اپنا جائزہ لیجیے۔ یہ دنیا
اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے، ہمیں اس سے پہلے پہلے اپنی تیاری کر کے رکھنی چاہیے۔ سیدنا امام زین العابدین رحمہ اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں ہی تھے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب وضو کرتے تو آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہونے لگتا، چہرے کا رنگ بدلنے لگتا، اور جب وضو کر کے سامنے کھڑے ہوتے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے، تو آپ کا جسم کانپنے لگتا، جسم میں کبھی سی کاری ہو جاتی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہونے لگتا ہے، اور جب آپ وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا جسم کانپنے لگتا ہے، جسم میں کبھی سی کاری ہوتی ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں کہ میں تصور کر کے رو پاتا ہوں کہ میں کتنی بڑی ذات کے سامنے کھڑے ہونے والا ہوں۔ میرے بھائیوں، آج تو ہمارے سامنے کوئی بڑا سڑی آ جائے تو ہمارا ڈر، اس کا ڈر ہمارے دلوں میں اتنا پھیل جاتا ہے کہ ہمارے منہ میں ایسے لگتا ہے زبان ہی نہیں ہے، ہم ایک لفظ نہیں بولتے، اتنا ڈر۔ حالانکہ وہ ایک انسان ہے، ہمارے طرح کھاتا پیتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، اسے بھی حاجت ہوتی ہے، وہ بھی ایک انسان ہے۔ میرے بھائیوں، ہم ایک انسان کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں، اگر ہم کسی سے نہیں ڈرتے تو اپنے خالق سے نہیں ڈرتے۔ میرے بھائیو، آج موقع اپنا جائزہ لے لیجیے، یہ زندگی اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا۔ میرے بھائیو، یہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ موت اس نے ایک دن آ کے رہنا، یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ کچھوں نے تو میرے بھائی چکھ لیا ہے، کچھوں نے ابھی چکھنا باقی ہے، ان میں ہم سب بھی شامل ہیں۔ میرے بھائی، ابھی ہمیں یہ تو پتا ہے کہ موت ایک دن ہمیں آنی ہے، ہر صورت میں آنی ہے، لیکن یہ کسی کو نہیں پتا کہ کب آنی ہے، کس وقت آنی ہے، کس حال میں آنی ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اس سے پہلے پہلے اپنی تیاری کر کے رکھنی چاہیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کل من علیہا فان، کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور جو باقی رہنے والی ذات ہے وہ تیرے رب کی ذات ہے۔ تو میرے بھائیو، جو باقی رہنے والا ہے تو ہم اس کے ساتھ اپنی یاری کیوں نہ لگائیں؟ جو ہمیں پتہ ہے باقی رہنے والا ہے، اللہ کہتے ہیں جو تو جس کی محبت میں تم گر کے گئے ہو، یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، میں ہی باقی رہنے والا ہوں۔ لیکن انسان کو دیکھ لیں، پوری زندگی مال اکٹھا کرتا رہتا ہے، اس مال سے کوٹڑا بنگلے اور بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لیتا ہے، لیکن وہ اپنی موت کو بھول جاتا ہے کہ یار میں کس کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، میں نے تو ایک دن اس دنیا فانی سے کوچ کر جانا ہے، تو میں کس کے لیے اتنا کچھ کھپ رہا ہوں۔ یہ سوچ کو، اس فکر کو آج کا مسلمان بھول گیا ہے کہ میں نے موت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ میرے بھائیو، اس دنیا میں آنے کی اللہ نے ایک ترتیب بنائی کہ پہلے میرے دادا ہوا ہے، اس کے بعد میرے ابو، اس کے بعد میں، اس کے بعد میرا چھوٹا بھائی۔ میرے بھائیو، یہ دنیا میں آنے کی اللہ نے ایک ترتیب بنائی ہے، لیکن یہ میرے بھائیو یاد رکھنا کہ دنیا سے جانے کی اللہ نے کوئی ترتیب نہیں بنائی۔ کون پہلے چلا جائے، کون بعد میں چلا جائے، چاہے چھوٹے پہلے چلے جائے، بڑے بعد میں، یہ موت کسی کو نہیں دیکھتی کہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، بوڑھا، جوان۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اس موت سے پہلے اپنی تیاری کر کے رکھنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت ہمارے ساتھ پر آ جائے اور ہماری کوئی تیاری نہ ہو۔ لیکن آج کے مسلمان کو بھی آپ دیکھ رہے کتنا غافل ہے، اس کے باوجود بھی اسے یہ پتا ہے کہ مجھے موت آنی ہے، لیکن تب بھی دیکھ رہے کتنا غافل ہے، اس کو آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ میں یہ اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا کہ میں اس کا دل جانتا ہوں کہ اس کو کوئی فکر نہیں، بلکہ اس کی جو عادات ہیں، اس کے جو افعال ہیں، اس کے جو کرتوت ہے، وہ مجھے یہ بتاتے ہیں کہ یہ بندہ آخرت سے غافل ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے آخرت کی۔ آپ نماز کا جائزہ لے لیں،
کبھی ایسا ہوا ہو آپ کی زندگی میں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہو، نماز کا وقت قریب آ گیا ہو اور پورا مقدر شہر بند ہو گیا ہو، سارے بندے مشوروں میں آ گئے ہو، نمازیوں سے مشورے بڑھ گئے ہو؟ کبھی آپ کی زندگیوں میں ایسا ہوا؟ بھائی اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر ختم ہو گیا، اللہ کا خوف ختم ہو گیا ہے۔ نماز اذان ہوتی ہے اور انسان کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی کہ یار اذان ہو گئی ہے، نماز کا وقت قریب آ گیا ہے، میں نماز کی تیاری کروں، کچھ اپنے کام سے ٹس سے مس نہیں ہوتا کہ یار جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو میرا خالق ہے، جو میرا رازق ہے، وہ مجھے اپنی عبادت کے لیے بلا رہا ہے، کیوں نہ میں اس کے بلاوے پر لبیک کروں؟ پورا دن تو میں دکان پر جاؤں، اب تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے مجھے اپنی عبادت کے لیے بلا لیا تو میں کیوں نہ جاؤں؟ حالانکہ اللہ میرے بھائیوں اس کی بہتری کے لیے اسے بلا رہا ہوتا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ میرے بھائیوں یہ اپنی کامیابی کے لیے نہیں جا سکتا۔ کتنی بڑی ناکامی ہے کہ بندہ اپنی بہتری کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتا۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں ہونا ہے۔ اگر جس کی نماز ٹھیک ہوئی تو میرے بھائیوں اس کے باقی اعمال میں بھی اللہ نرمی کر دے گا انشاءاللہ، اور اگر جس کی نماز ہی ٹھیک نہ ہوئی، جس کا پہلا سوال ہی ٹھیک نہ ہوا تو میرے بھائیوں اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں اپنی نمازوں پر غور کرنا چاہیے کہ ہماری کیا حالات ہے، نمازوں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ ہم قرآن کو بھی دیکھ لیں، اور کچھ بندے تو ایسے ہیں اللہ قسم ان پر ہنسی آتی ہے، پوری رات جلسے میں بیٹھے رہیں گے، آرام سے جلسہ سنتا رہیں گے۔ دوسروں کا خطیب صاحب نے بیان کیا وہ بڑی نماز کی فضیلت بتائی ہے، بڑے نماز کے فضائل بتائے ہیں، بے نمازی کی تو انہوں نے خالی اتار دیا ہے، بے نمازی کا بڑا برا انجام بتایا ہے، صبح فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتا۔ اور یار کیا فائدہ تمہاری پوری رات جلسے میں بیٹھے رہنے کا اگر تم نے اس پر عمل ہی نہیں کرنا؟ میرے بھائی ہم تقریریں، جلسے، جلوس اور یہ درس دروس تو بڑے سنتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، جو ہمارا اصل مقصد ہوتا ہے اس تقریر سننے کا، اس درس سننے کا۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت رے نہ نوری ہے نہ ناری۔ ہم قرآن کو بھی دیکھ لیں، اللہ نے کتنی جگہ پر کہا کہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، کوئی فکر نہیں۔ بے شک اللہ کہتا ہے اللہ اکبر۔ اور پوچھا جائے کہ نماز پڑھتے کیوں نہیں ہو، تمہاری نماز نہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اللہ میرے بھائیوں یہ بہت سخت جملہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا۔ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ ہمارا جو اصل مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا، ہمیں اس کے لیے نہیں ٹائم ملتا۔ کیا ہمارے افعال، ہمارے جو کام ہے، ہماری مصروفیات ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا، کیا وہ نماز سے زیادہ اہم ہوگی؟ کیا ہماری نظروں میں نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ کیا ہمارے نظر میں اپنے کام کی اہمیت ہے، نماز کی اہمیت نہیں ہے؟ میرے بھائیوں اپنا محاسبہ کر لیجیے، اپنا جائزہ لے لیجیے۔ آج موقع ہے اپنے رب کو راضی کر لیجیے، یہ سانسیں چل رہی ہیں، اپنے رب کو راضی کر لیجیے۔ یہ موقع یہ بار بار نہیں ملتا، انسان جو دنیا میں آ گیا اسے ایک بار ہی موقع ملتا ہے، دوبارہ اس کو موقع نہیں ملے گا میرے بھائیوں۔ تو یہ جب تک یہ سانسیں ہماری چل رہی ہیں اس موقع کو غنیمت جانیے۔ یہ موقع اس وقت تک برقرار ہے جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، جب یہ سانسیں رک گئی تو میرے بھائیوں اس موقع کا وقت بھی ختم ہو جانا ہے۔ تو میری آپ سارے بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ جب آپ نے یہاں سے اٹھ کر اپنے گھر جانا ہے تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ اپنا محاسبہ کرنا ہے،
اپنی احتساب بھی کرنی ہے۔ میرے بھائیوں میں آپ سے یہ پھر بات دوہرا رہا ہوں کہ اس موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب آ جائے۔ آپ خود ہی اپنا حساب لگا لیں کہ کتنے آپ کے احباب تھے، کتنے عزیز و اقارب دوست یا رشتے دار تھے جو پچھلے سال آپ کے ساتھ تھے، کھیلتے پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے، آج نہیں ہے دنیا میں۔ اور کتنے ہی ایسے ہوں گے جو ابھی ہم میں موجود ہیں لیکن اگلے سال نہیں ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں اپنی موت کی تیاری کر کے رکھنی چاہیے۔ تو میری یہ ساری گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ آخرت کی تیاری اور اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہے، اور ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے کچھ کرنا ہے کہ ہم نے کیا بھیج رکھا ہے آخرت کے لیے، ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے آخرت کے لیے۔ تو جو بھائی مجھ سے یہ عہد کرتا ہے کہ آج میں نے اپنا محاسبہ کرنا ہی کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ میرے ساتھ ہاتھ بلند کرے۔ ساڑھے نہیں کھاڑے میرے بھائی، ساڑھے کھانے۔ ماشاء اللہ، اللہ سے دعا ہے جو میں نے بیان کیا اس پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔